عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی فطرت کا نوری ہے ناری ہے. تو یہ خاکی کو جو ہے نوری ہے ناری بنانا تمہارا کام ہے، پیر صاحب کا کام نہیں ہے. پیر آپ کو آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ کو بتلا رہے ہیں. یعنی کسی کے لیے سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی پیدا ہوا ہے ہمارے لیے، ہم بھی پیدا ہوئے کسی کے لیے، یہ نگاہ کرم ہے خدایا تیری، مجھ کو بھیجا یہاں رہبری کے لیے. کہ سرکار پیر عادل کا کرم ہوتا وہ ہمارے رہبر بن کے نہیں آتے تو انہوں نے کتنی بڑی رہبری کی کہ آپ نے ایک مکمل قطب الشاہ زندہ نواز سرکار زندہ نواز کو بنایا. یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اپنا مکمل ایک جانشین بنا کر ہمارے لیے پیش کیا. اگر سرکار زندہ نواز نہ ہوتے تو ہم کو یہ تمام نعمت عظمیٰ نہ دیتے، کیونکہ یہ نعمت عظمیٰ کہاں سے ملتا؟ یہ سرکار زندہ نواز کے صدقے تو پھر آپ کی کتاب تصوف رحمانی، اسرار رحمانی جلد اول جلد دوم، فقر رحمانی اور عظمت مصطفیٰ اور جو ہے یہ تمام آپ کا کرم ہے. اگر آپ کا نہیں کرم ہوتا تو ہم کچھ نہیں ہوتے. ہم شکر کرنے والے ہیں. تو اس کے لیے اپنے دلوں میں جو غیبت کا، نمیمت کا، یہ تمام جو دیواروں کو ہٹائیے. جب تک یہ دیوار ہوگا، کیونکہ اس میں بھی کرنے والا بھی کوئی یہی ہمارا ہی کوئی ہوگا، یہ سوچ کر کرے نہیں. اور اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی نہیں، اس کا غیبت نہ کرے، نمیمت نہ کرے. آپ کو معلوم ہے، مکمل تعلیم ہے، نہیں تو نیم حکیم خطرے جاں، نیم ملا خطرے ماں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. مکمل علم ہے تو آپ جو صوفی کی بھی بات کرے، مکمل علم ہے تو شریعت کی بات کرے. مکمل علم نہیں ہے، نامکمل علم سے آپ کچھ بھی بات نہ کریں. آج کل کیا ہو رہا ہے، جس کو معلوم نہیں ہے وہ طریقت کی بات بھی بول رہا ہے، حقیقت کی بات بول رہا ہے، دیکھ نہیں سکتے. تو آپ کی بات پر یاد آئی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے بلقیس کی تخت چاہیے. بلقیس کا تخت کوئی چھوٹا موٹا تخت نہ تھا، بہت بڑا تخت تھا. آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ولی اللہ نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ولی اللہ تھے. پیر کو نظر نہیں ہوتا ہے. دیکھیے سلیمان، قرآن خود اس کا اعلان کر رہا ہے ولی کون ہے. اب سلیمان علیہ السلام بولتے ہی آصف باقی بول کر ادھر کا دیکھتے تخت کتنا بڑا ہے، اور طرفت العین کے اندر جو ہے آپ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. جنوں لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی محفل ختم ہوتے ہی ہم لا دیں گے. لیکن ولی کی طاقت کیا ہے؟ ایک ولی کی طاقت کیا ہے؟ تو ولی کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب میں صوفی پوائنٹ یہ دے رہا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنانے کا مقصد نہیں ہے کہ وہ آنکھ میں طاقت. آج ہمارا حال کیا ہوا ہے کہ آنکھوں میں ہماری گندگی ہے، آنکھوں میں ہماری نمیمت ہے، آنکھوں میں ہماری جو ہے فحشائی ہے، اور تمام کا حسد ہے، بغض ہے، تکبری ہے. اس کو ہٹائیے. جب تک سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسرار رحمانی میں کہتے ہیں جب تک مشاہدہ نہ ہوگا کچھ نہ ہوگا. یہ جو ہے جسمانی ہمارا باڈی ہے. ہمارا پیر کا روپ کیا ہے؟ ہمارا روپ کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ میں نے پیدا کیا آنکھ کو، میں نے پیدا کیا دل کو، میں نے پیدا کیا آپ کے کان کو. تو وہ کیا چیز ہے؟ اور اس میں شکر کرو کہا اللہ نے. آپ کے جسم پیدا کیا بولا نہیں کیا. تو یہ آنکھ کے اندر آنکھ ہے، کان کے اندر کان ہے، زبان کے اندر زبان ہے، دل کے اندر دل. جب تک وہ سمجھے گا. ابھی لوگ کوئی سوال پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں دل کے اندر دل، کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک جو ہے بنانا پڑتا ہے. آنکھ کے اندر ایک، جیسا کہ آپ کے ابھی موبائل کے اندر لے لو یا کمپیوٹر کے اندر ایک فولڈر آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا کچھ سیو کرنے کے لیے. اسی طرح آنکھ کے اندر بھی اپنے روحانی زندگی کے لیے صوفی بننا بلکہ صوفی ٹاک میں آپ آ رہے ہیں الحمدللہ. آپ لوگوں کو لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ ہمارے گوگل میٹ کا بھی ایک صدقہ اس زمانے کا ماشاءاللہ. کتنا بھی اس کا احسان ادا کرے کم ہے، لیکن یہ ہمارے اولیاء اللہ نے پہلا جو ہے. آج جو ہے ہم لوگ محتاج ہے کہ ایک جو ہے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، ایک مشینری کی ضرورت ہے، ایک سسٹم کی ضرورت ہے. اب جو ایک سسٹم میں ایک تصویر آ رہا ہے، لیکن ہمارے اولیاء اللہ بیٹھ کے جیسے اویس قرنی نے یمن کے پہاڑ سے جنگ احد جنگ بدر کو دیکھا، یعنی فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں یعنی اپنی اسلامی فوج کو دیکھا.
کیا طاقت تھی. الحمدللہ، سب شکر الحمدللہ آج ہمارا حال نہیں ہے. آج یہ صوفی ٹاک کے اندر بھی بلایا جاتا ہے تو بھی بہت کو کیا ہے نہیں، ہم اس میں سنیں گے. یعنی ہم جو ہے اگر مگر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اگر مگر سے نکلیے اور خود مختاری کی طرف چلیے کہ آنکھ کے اندر وہ وحدانیت کو دیکھنا ہے، یہ کان میں وحدانیت کی بات کو سننا ہے، یہ دل کے اندر وحدانیت کو جمانا ہے. یہ ہمارا ہمت ہونا چاہیے. جب تک یہ ہمت نہ ہوگا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا ہماری زندگی ہے، کہاں تک کامیابی ہے. اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ کہ سرکار زندہ نواز کے ہاتھ کو پکڑے ہی. اگر مقناطیس کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو مقناطیسی طاقت آ جاتی ہے، اور مقناطیسی کام ہوتا ہے. ایک کامل کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ میں مقناطیسی یعنی وہ طاقت آیا نہیں ہے. وہ ید اللہ یعنی عمل کے میدان میں اترے نہیں ہے. تو پتا چلا سرکار زندہ نواز نے طاقت نہیں دیا لیکن ہمارا ہاتھ ناپاک ہے. اسی طرح ہم نے سرکار زندہ نواز کو اس آنکھوں سے دیکھا لیکن ہمارے آنکھوں میں تصور رک نہیں رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آنکھوں کے اندر گندگی زیادہ ہے. اب اچھائی ڈیلیٹ ہو رہا ہے، گندگی بڑھ رہا ہے. ہمارے کانوں میں سرکار زندہ نواز کی باتیں ہم نے سنا نہیں، بے شک سنا، لیکن وہ ہمارے پاس اس کا کتاب، اس کا جو ہے ہم کو الہام نہیں ہو رہا ہے، اس کی یاد نہیں ہو رہی ہے. دنیا ہی کا چنتا، دنیا ہی کی بات، تو پتا چلا دنیا کی بات زیادہ ہے. دلوں میں ہم نے سرکار زندہ نواز کو بٹھایا لیکن زندہ نواز کی محبت اچھل نہیں رہی ہے. کیوں نہیں اچھل رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیائی محبت زیادہ کر دیا ہے، دوسرے سے محبت ہے. تو بری فقیری کیسا ہو؟ ایک وحدانیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی کی ذات نہیں ہے. پیر بن دعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا، دیر و کعبہ میں ڈھونڈنے والوں بن وسیلے خدا نہیں. اب وسیلہ بھی لوگ سوچتے ہیں کیا وسیلہ، کیا پیر وسیلہ ہے؟ نہیں، پیر کے بعد ان کے پیر ہمارے لیے وسیلہ ہے. اب یہ بھی لوگ بولیں گے نورانی پہ صاحب فقیر زندہ نواز کیا بول رہے ہیں. پیر ہمارے لیے 7 ماہ سے بھی زیادہ، 7 باپ سے بھی زیادہ بہتر، انہیں سب سے اعلیٰ بولا ہمارے لیے ایک پیر ہے. اس کا بھی ایک خلاصہ کر لوں کہ ماں میری جو ہے میت تک آئے گی اور میرے باپ میت اور قبر تک آئیں گے، لیکن میرا پیر ہو سکے تو میرے میت میں بھی، میرے قبر میں بھی، قبر کے اندر بھی، کل میدان محشر تک جو ہے میرا ساتھ دینے والا میرا پیر کامل ہے. اس کے لیے فضل الانسان یطلبها شیخ کاملۃ وفی مکان وفی روم وفی شام وفی عجم. انسان بے فرض عین ہے کہ اپنے پیر کامل کی تلاش کرے. اگر آپ کے گھر میں بازو میں مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ روم اور شام اور عجم تک بھی جاؤ لیکن پیر کامل کو پاؤ. کیونکہ پیر کامل سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے دنیا کے اندر بھی آپ کو ساتھ دے گا، قبر میں بھی دے گا، اور کل میدان حشر تک. لیکن اس کا مطلب یہ وسیلہ نہیں ہے. اب پیر کے بعد جو چیز ہوگا وہ وسیلہ ہوگا. پیر کے بعد اب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ آپ کو وسیلہ حاصل کرو، لیکن یہ بھی کہہ رہا ہے قرآن پاک کہ آپ جو ہے پیر کامل پیر کامل کی تلاش کرو. ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا اب پیر سے جو ملنے والا چیز ہے وہ وسیلہ ہے. ابھی ان کے صدقے میں اب سرکار پیر عادل مل رہی ہے، ہمارے لیے وسیلہ ہے. سرکار مہتاب اللہ ہمارے لیے وسیلہ ہے نا. یہ ایسا ایک روٹ سے جائیں گے پیران عظام سے، لیکن ہماری تو یہ بساط نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ سرکار پیران کے سامنے کھڑے ہو جائے، سرکار مہتاب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، سرکار قدیر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے. ہاں ان کے دربار میں ادب کے لیے آپ کے لیے قدم بوسی کے لیے جائے بہتر ہے. اب ہمارا مقصد قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا دل بنا، تو اب جو ہے سرکار زندہ نواز کا جیسا دل بنا اسی طرح ہمیں وسیلہ ان کا دل کا سے وسیلہ حاصل کرنا پڑے گا. ان کے دل کے اندر کس طرح اپنے پیر کی محبت قائم ہے، ولی اللہ کی محبت قائم ہے، ایک ایک کھانا ہے. اسی طرح اپنے دیدار کس طرح کیا، کن کن کا دیدار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے میرا ایک بار دیدار کر لیا اس پر جہنم کی آگ واجب ہو نہیں سکتی. تو اس طرح ہمیں بھی ضرور مشاہدہ کرنا ہے. تو ہمیں وسیلہ کیا کرنا ہے بولے تو ان کے اعمال، ان کے اوصاف کو دیکھ کر، یعنی عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو عمل کرنا ہے. کیا عمل کرنا ہے بول کر ذکر تو ہمیں دیا گیا، جیسا کہ ایک بات ہے
کہ دیکھو کوئی گاڑی لینے والا ہے، ابھی گاڑی لینے والے کے پاس جا کر بولا جائے مجھے گاڑی چاہیے گاڑی چاہیے گاڑی چاہیے، تو گاڑی والا بولے گا یہ دیکھو یہ دیکھو، نہیں بس گاڑی چاہیے، تو وہ بولے گا ارے بھائی تجھے کیا کرنا ہے ذرا بتائیے، تجھے کیا کرنا، تجھے کیا چاہیے، بس بیکار میرا ٹائم کیوں پاس کر رہا ہے، دیکھو یہ گاڑی ہوگا، نہیں گاڑی چاہیے گاڑی چاہیے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ ہے، ایک ہے محمد صلی اللہ کے رسول ہے، یہ بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس کے اندر کلمے کے کل کو پاؤ، یعنی اس کے پھل، یعنی ناریل کے درخت، ناریل کا درخت ہے، ناریل کا درخت ہے تو ناریل اس میں نکالنا پڑے گا، آم کا سیزن ہے تو آم کو نکالنا پڑے گا، ابھی جو ہے کلکتہ سائڈ کے اندر لچی کا، بہار کے اندر لچی کا سیزن ہے تو لچی کو نکالنا پڑے گا، وہ درخت ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے، ناریل کے درخت میں سے ناریل کی ضرورت ہے، اسی طرح آم کے درخت سے آم کی ضرورت ہے، اسی طرح لچی کے درخت سے لچی کی ضرورت ہے، سیب کے درخت سے سیب کی ضرورت، پھل کی ضرورت ہے، اسی لیے جو ہے غوث پاک کہتے ہیں ہا ہو ہی حیون، یعنی ہا ہو ہی، یعنی یہ پھل کو یاد کرو، ہم کیا ہے کلمے کو نہیں، انہوں نے کیا بولتے ہیں اس کو زندہ کرو، یعنی پھل بناؤ، جب تک تم پھل نہیں لوگے، بس کلمہ پڑھ رہے ہو کہ اللہ ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں، اب بھی پڑھ رہے ہیں، کل سوئے قیامت تک پڑھیں گے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بے شک اللہ کے رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم کو ایمان تو صوفیاء کرام وہ شریعت ہے، طریقت میں کیا کریں گے، اس میں ہا ہو ہی، وہ پھل کو نہیں لائیں گے، وہ پھل کو نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا، تو اس کی بھی ایک نشاندہی کر دیتا ہوں، دیکھیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالی 9 مہینے ہمیں ہو کا رزق دے رہا ہے، غوث پاک اس طرح کہتے ہیں 9 مہینہ ہو کا رزق دے رہا ہے، جس سے ہم 9 مہینہ 9 دن 9 گھنٹے 9 سیکنڈ 9 منٹ تک رہ کر دنیا باہر آتے ہیں، ایک قبر سے باہر آتے ہیں، اسی طرح دنیا میں آنے کے بعد ماں کا سیدھا چھاتی کا دودھ پیتے وہ ہا ہوتا ہے، اور الٹے چھاتی کا دودھ پیتے ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہا ہو ہی، وہ ایسا رزق ہے، اگر لڑکے کو وہ پلایا جائے 2 سال تک اس کا پیشاب بھی ناپاک نہیں ہوگا، اگر لڑکی پی گی تو اس کو جو ہے فوراً اس کا جو یعنی پہلے دوسرے دن سے وہ ناپاکی کہلائے گا، تو پتا چلا کہ لڑکے میں 2 سال تک بھی اگر دودھ پیتا ہے ماں کا تو وہ اس کے پیشاب بھی ناپاک، وہ جسم بھی پاک نور نلا نور ہوتا ہے، تو وہ دودھ کے اندر کیا طاقت ہے، وہ دودھ کے اندر کیا طاقت ہے، اسی طرح ایک ماں کا وہ شریعت ہے، اب طریقت میں آنے کے بعد بھی اپنے پیر سے بھی یہ ہا ہو ہی کا رزق حاصل کرنا چاہیے، ہم صرف کلمہ پڑھ رہے ہیں بول کر نہیں، کلمے کے اندر وہ کلمے کا کل کو بھی اس کے لیے بولا گیا کہ آپ کے آنکھ کو بنایا گیا، آپ کے دل کو بنایا گیا، آپ کے قلب کو بنایا گیا، کاہے کے لیے، یہ چیز کے لیے، یعنی کلمے کے کل کو پاؤ، کلمے کے کل کو پاؤ، یعنی آم کا درخت لگایا جاتا ہے آم کھانے کے لیے، ناریل کا درخت لگایا جاتا ہے ناریل حاصل کرنے کے لیے، سیب کا درخت لگایا جاتا ہے سیب حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح بھی چاول جو اگایا جاتا ہے چاول حاصل کرنے کے لیے، گھاس کوئی کھاتا نہیں ہے، گیہوں لگایا جاتا ہے تو گیہوں حاصل کرنے کے لیے، اس کا کوئی گھاس کھاتا نہیں ہے، جواری باجرہ ہر چیز اس کا مطلب ہے پھل کھایا جاتا ہے، باقی دیکھیے سبام جلا دیا جاتا ہے، تو یہی ہے سوچ دے رہا ہوں کہ فقیری کے اندر صوفی جوس یہی دے رہا ہوں کہ آپ کو بھی وہ کام کرنا ہے جس کی اندر جو ہے آپ کا فائدہ، یعنی پھل چاہیے، بازار میں جو ہے ناریل کا درخت بیچا نہیں جاتا ہے، ناریل بیچا جاتا ہے، بازار میں سیب کا درخت بیچا نہیں جاتا ہے، سیب بیچا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ سیب، اگر درخت بھی نرسری میں ملتا ہے تو اس کو گرو کرو، اس کو اتنا ٹائم ہمارے پاس انتظار کریں، ہم کو سیب چاہیے، پیسہ دو اور سیب لو، لچی کا بھی اسی طرح ہے، اور آپ کا تمام چیز کا اسی طرح ہے، تو یہ سوچ دے رہا ہوں، تو کلمے کے کل کو پاؤ، یعنی کلمے کا کل کیا ہے، ہا ہو ہی، جب تک یہ حیات نہیں ہوگا وہ جوس نہیں ملے گا،
جیسا کہ اللہ نے جوس بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے کا بھی جوس دیا، کا بھی جوس دنیا میں آنے کے بعد بتلایا میں جوس ہی پلا رہا ہوں، ماں کے چھاتی سے کیا دودھ پلے تو جوس ہی ہے، اور ہی کا بھی جوس ہی پلا رہا ہوں۔ تو اسی طرح پیر سے بھی وہ جوس حاصل کرنا پڑے گا، یہاں دکھتا ہے وہاں دکھتا نہیں ہے، جو حاصل کرتا ہے وہ زندہ نواز کہلاتا ہے، جو حاصل کرتا ہے وہ پیر عادل بابا کہلاتے ہیں، وہ جو حاصل کرتا ہے وہ بندے نواز، غریب نواز اور غوث الورا کہلاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو حاصل کرنا ہے تو پیر بن مدعا نہیں ملتا۔ ابھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ مرید بننا ہی نہیں، وہ تو پیر بن مدعا نہیں ملتا، مرید ہی نہیں بولا گیا، پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا۔ ابھی خضر علیہ السلام کو رکھا گیا کہ آپ کو راستہ بتانے کے لیے، لیکن آپ کے ان کی بات آپ تک کان میں طاقت نہیں ہے، تو یہ آیت کریمہ اس پہ مبنی کرتی ہے، ان کا نردیشن یعنی ان کی بات کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آپ کے کان میں گندگی ہے تو آپ کو، اور دل کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ کوئی ولی اللہ آئے ہوئے ہیں، کوئی ولی اللہ آئے ہوئے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، احساس ہونا چاہیے۔ جب تک احساس کم تری ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے، احساس برتری ہونا چاہیے۔ تو دل کے اندر وہ اخلاص ہونا چاہیے۔ حسد، فسد، بغض، تکبری رکھ کر آپ کیسا جاؤ گے؟ تو ہمیں ضروری ہے بزرگان دین کے صدقے تو پھر وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا بھی بیڑا پار ہونا چاہیے۔ اگر بیڑا پار کس طرح ہوگا کہ اگر سرکار زندہ نواز رحمت اللہ علیہ کوئی کہ اپنے بیوی بچوں کو یا دنیا دار رہتے تو آج آپ قطب الارشاد نہیں کہلاتے، آپ زندہ نواز نہیں کہلاتے۔ اپنے بیوی بچوں کا بھی آپ نے خدمت کیا، اپنے آل کا بھی، اپنی فیملی کا بھی خدمت کیا، تمام کو بھی خدمت کیا، لیکن اپنے فری وقت میں اپنی عبادت میں، اپنے ریاضت میں مراقبہ، مشاہدہ کیا۔ ابھی مشاہدے کی بات آتی ہے کہ بابا آپ بولتے ہو بہت سوالات آتا ہے۔ تو دیکھیے ماں کے شکم میں ایک نور کو حیات ہونے کے لیے 40 دن کا لگتا ہے، اسی طرح آپ لوگ یہ میری کلاس سننے کے بعد آج سے اگر مشاہدی بننا چاہتے ہو، کیونکہ مشاہدے کا یہ 3 مہینے کا وقت جو ہے، حج کا مہینہ، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے آپ کو رابطہ قائم کرتا ہے اور دیدار کا بہت ہی بہترین وقت ہے۔ آپ لوگ نیت کریں، کوشش کریں کہ آپ کے جو ہے گندہ نہیں دیکھیں گے، گندہ نہیں سوچیں گے اور گندہ نہیں بولیں گے۔ 40 دن کا روزہ رکھے۔ ابھی ہم نے کیا روزہ رکھے؟ جو صبح روزہ رکھتے ہیں شام کو کھول دیتے ہیں، وہ روزہ نہیں۔ آنکھ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی آپ کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، جو میرے اولیاء اللہ کہتے ہیں، اس کو بول کر نہیں۔ آپ کا اور اللہ کا یہ یعنی ایک جو ایگریمنٹ ہوگا، ایک معاہدہ ہوگا، ایک معاہدہ کر کر آپ روزہ رکھے۔ اس آنکھ سے غلط دیکھوں گا نہیں، اس کان سے غلط سنوں گا نہیں، اس دل سے غلط بولوں گا نہیں، اور سوچوں گا نہیں، اور اس زبان سے غلط بولوں گا نہیں۔ اگر آپ 40 دن کا یہ روزہ یعنی اس میں نہ کوئی سحری ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بابا کہ آپ جو ہے طریقت کا روزہ بتائیے، یہ طریقت کا روزہ ہے، یعنی طریقت کا روزہ شریعت کا جب بیان کر رہے تھے تو یہ طریقت کا روزہ بھی آج میں صوفی ٹاک میں بتلا رہا ہوں کہ صوفی جوس بتلا رہا ہوں، وہ یہ ہے اس میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، اس میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، تمہارا اور تمہارے رب کا جوڑ ہے، یعنی وہ سلسلہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو کوشش کریں گے انشاءاللہ جب 40 دن میں آپ کا جسم پاک ہو جائے گا، آنکھ پاک ہو جائے گا، کان پاک ہو جائے گا، دل پاک ہے، 40واں کرو بولتے ہیں، یہ اسی کا راز ہے جو اللہ بتلاتے ہیں کہ 40 دن میں اگر جسم سڑ گیا گندا کام کیے تو سڑ جائے گا، اور 40 دن صحیح اگر غلط کام نہیں کیے تو بقا ہو جائے گا۔ سر سرکار پیر عادل زندہ نواز بھی، سرکار پیر عادل رحمۃ اللہ تمام اللہ کہتے ہیں
کہ 40 दिन के बाद मेरे कब्र को धोखो यानी खोल कर देखो। ये 40 का एक बड़ा राज है। 40 यानी 40वां में आपने कहा 40 दिन है, 40वां में ये कौन सा 40वां है, ये बहुत बड़ा राज है, इसमें अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इंशाअल्लाह सूफी टॉक का काफिला बनता जाएगा, मुझे भी हयाती तंदुरुस्ती अल्लाह अता करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये मुअम्मा का भी हम खुलासा कर देंगे इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं। तो आप समझ लीजिए जो तरी शरीयत का रोजा था उस वक्त हम आपके सामने डिस्टर्ब नहीं किए, ये तरीकत का रोजा है, न यहाँ सहरी है न इफ्तियारी है। इसके लिए आयत करीमा को आपके सामने सूरतुल मुल्क की आपको लाया, इसी के लिए लाया हूँ कि बाबा हमको मुशाहिदी होना चाहिए। तो मुशाहिदा आपका और आपके अल्लाह को, किसी को बोलकर, किसी पीर भाई को बोलकर, अपनी जौजा को या अपने मर्द को या ना अपने बच्चे को, किसके लिए, ये तुम्हारा सबसे बड़ा राजदा। यदि मुरीदी का इसी के लिए मुरीद वक्त में बोला जाता है कि पीर से जो राज दिया गया, कुरान पाक भी सूरत बकरा में कहते हैं सुम्मुन बुक्मुन उम्मीन फहुम ला यरजून, जो पाए हो दम ना मारो। तो यही है, क्या पाए हो कि हमको पाना है, यानी क्या पाना है, पीर का दीदार को पाना है। तो किधर किधर लॉक लगाना पड़ेगा, आंख में लॉक लगाना पड़ेगा, कान में लॉक लगाना पड़ेगा, दिल में लॉक लगाना पड़ेगा, जबान में यानी शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, इन्हें काबे के 4 दीवार को लॉक लगाना पड़ेगा। यानी चारों किबला है, चारों किबला है, चारों एक्टिवेट है। काबतुल्लाह क्यों एक्टिवेट है कि दुनिया का दरमियानी हिस्से में चारों तरफ काबा है। हम मुसलमान हिंदुस्तान वालों के लिए मगरिब काबा है, ऐसे हर एरिया के लिए एक एक काबा है। तो हम इसके लिए औलिल्लाह क्या बोलते हैं, ये 4 काबे के ऊपर आपको नजर रखना है। कितने दिन, 40 दिन। हज का सफर भी होता है 40 दिन। अगर आपको भी हज करना है, अपने रब को देखना है, फनाफि शेख होना है, फनाफि रसूल होना है, फनाफिल्लाह होना है, वक़ाबिल्लाह होना है, वहदत वसलत में मुकाम करना है, तो आपको भी करना क्या पड़ेगा, 40 दिन का रोजा, जो आप और अल्लाह, कोई इसमें आपका नियत होगा और आप ही, इसका कोई सहरी नहीं होगा, कोई इफ्तियारी नहीं होगा। हम तो रोजे में खूब सहरी कर लिए, खूब इफ्तियारी कर लिए और ईद भी मना लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीज़ ज़रूरी है, लेकिन रमज़ान रत्तील कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के, ए रमज़ान, आज ये सूफी टॉक से, ये सूफी जूस, ये सूफी पॉइंट आपको दे रहा हूँ ताकि आप सूफी बनो। फिर लेकिन आप नहीं बन रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये रास्ता स्टेप सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे औलिल्लाह ने जो सिखाया वो कुमन ऐन आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसके कुरान के सबूत के साथ पेश कर रहा हूँ। ये मेरी बात नहीं है। इसके लिए आपको अगर 40 दिन यानी माँ के शिकम में एक नूर करार पाने के बाद एक औलाद पैदा होती है, उसी तरह ये आपका बरज़की जिंदगी आबाद होगा। बरज़क मरने से पहले मर जाओ का मतलब ये, मरने के बाद बरज़की जिंदगी का आगाज करने से पहले, मरने से पहले ही तुमने बरज़की जिंदगी का आबाद करोगे। यकीन कामिल है वो कामयाब होगा कि नहीं होगा, वो लिल्लाह कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इसके लिए हमें जरूरी है कि वो कमालियत को हासिल करना है। तो पर्दा करने के बाद हम कम यानी मरना चाहिए, नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखो, यानी अरेस्ट होना नहीं है, काट कर डाल के जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमें कमालियत, अपने इस घर को अल्लाह ने दिया है, इसका मुकम्मल आपको मालिकाना हक मिलना चाहिए। तो मुकम्मल मालिकाना हक चाहिए तो आपको फनाफिश शेख होना पड़ेगा। उसके बाद फनाफिर रसूल होगा। जो फनाफिश शेख होता है वही चैलेंज करके जाता है कि 40 दिन के बाद या 40वां में कि मेरे कब्र को खोद कर देखना, मैं फना नहीं हूँ, क्योंकि माँ के शिकम में मैं फना नहीं हुआ, माँ के शिकम में मैं फना नहीं हुआ, तो अब यहाँ कैसे फना होगा। तो ये हमारा तरीकत की राज है। तो इसके लिए तो ये सूफी टॉक के अंदर आज थोड़ा लंबा क्लास हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाला आके बोलता है, तकरीर होती मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये आपको आज जो है सूफी रोजा बताया हूँ, इस पे अमल करने की हमको भी हुई जो है तौफीक अता फरमा, और इस चैनल को तमाम को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।